نمبر 2، اس نکاح کے ضمن میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ عیسائیوں سے بہت بڑی خطا ہوئی۔ ہمارے ہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، لیکن طلاق کو رکھا گیا اگرچہ اخلاقی طور پر کہا گیا طلاق سے بچو، نباہ کرو۔ کوئی تمہیں بیوی کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہی ہے، کوئی ایک خاص پہلو اس کی شخصیت میں کوئی دوسرا پہلو دیکھو، وہ شاید تمہارے لیے بہتر ہو، ممکن ہے کہ وہ کسی اور اعتبار سے اس کے اندر خیر ہو، کسی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اندر علم ہو، فہم ہو، فراست ہو، لہذا کوشش کرو یہ بندھن بن جائے تو اس کو آسانی سے توڑنا نہیں چاہیے، اور نکاح کے وقت تو پورا ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری زندگی کے لیے ہم عہد کر رہے ہیں۔ عارضی نکاح اسلام میں نہیں ہے، وہ اہل تشیع کے ہاں ہے متع، لیکن ہمارے ہاں وہ حرام مطلق ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود فطرت کا ایک تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اب ایسا نہ ہو کہ بندھن بن گیا ہے لیکن دل نہیں مل رہے، آپس میں مزاج نہیں مل رہے، چخ چخ ہو رہی ہے، چپلش چل رہی ہے، کوئی معاملہ جو ہے جو چاہیے کہ گھر کے اندر اس میں محبت ہو، الفت ہو، موافقت ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے سے مشاورت ہو، اس طرح مل کر گاڑی کے دو پہیوں کی طریقے سے گاڑی چل رہی، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر طلاق کو راستہ کھول دیا گیا۔ بلکہ سورہ نساء میں ایک جگہ پر ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق کرو، اور ایک حدیث میں تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کی وہ کتنی ہی فریاد کرے ان کی فریاد سنتا ہی نہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہے، وہ کج خلق ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر، یہ سب ہے، روتا رہتا ہے، اس کی شکایت طلاق نہیں دیتا، تو اللہ اس کی بات نہیں سنے گا۔ جب میں نے تمہارے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے کیوں نہیں اسے اختیار کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہتر شکل پیدا کر دے، تمہارے بعد اللہ اسے کوئی بہتر شوہر جو اس کے ساتھ موافقت رکھنے والا ہوا اللہ اسے عطا کر دے، تمہیں بھی عطا کر دے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو قرض دیتا ہے، نہ تحریر لیتا ہے نہ جو ہے اس کے اوپر گواہی کرتا ہے، بعد میں روتا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہوا بھائی قرض دو تو اس کے اوپر جو ہے تم گواہی کر لو، تحریر کرو، اللہ کا حکم اس وقت نہیں کرے، اس وقت تو محبت آڑے آ جاتی ہے۔ یہ تو بڑی بے مربوطی کی بات ہے کہ میرا بھائی مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، دوست قرض مانگ رہا ہے، میں کہوں کہ لکھ کے دو اور اس کے اوپر 2 آدمیوں کے دستخط بھی کرواؤ، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر تم نے وہ حکم نہیں مانا اب مت رو، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ جو بھی تمہاری فریاد نہیں سنے گا۔ یہ میں روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وقد روى شعبۃ عن فراس من الشعبی عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال ثلاثۃ يدعون اللہ فلا يستجیب لهم، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی جو ہے وہ بہت ہی کج خلق ہے لیکن اسے طلاق نہیں دیتا۔ ورجل آتى ماله سفيا وقد قال اللہ تعالی لا تؤتوا السفهاء اموالكم، اور ایک ایسا انسان جو کہ کسی نادان ناسمجھ کے حوالے اپنا مال کر دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ناسمجھ لوگوں کے حوالے اپنے مال نہ کرو۔ وَرَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، اور وہ شخص کہ جس کا کوئی قرض کسی کے ذمے ہے، وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِهِ، اس کے اوپر اس نے گواہیاں نہیں کروائی تھی، تو اب روتا ہے تو روئے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا۔